بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا القائم چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے یزید کی موت۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید کی موت کب، کیسے اور کہاں پر ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ یزید، جس نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیا، وہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا، وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گوروں کے ساتھ رہی اور مکہ سے بھی بغاوت بننے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعن طعن کرتا رہا، لیکن یزید جسے بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب سنگین گناہوں کی سزا تو یزید کو آخرت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی یزید کو عبرتناک اور اذیت ناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ عرصے بعد یزید ایک انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک قسم کی ایسی بیماری ہوئی جسے وہ سارا دن ساری رات جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے ویسے ہی تڑپتا رہتا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا اور اسے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی، اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے تھے کہ تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد اور تکلیف کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن ساری رات درد اور تکلیف سے چلاتا رہتا تھا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم اسے مختلف قسم کے شراب پلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد اور تکلیف محسوس نہ ہو، اور حاکم اسے شکار کرنے کو بھی کہتے تھے تاکہ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے۔ ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے تو اچانک دوسرے ہرن پر یزید کی نظر پڑ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگایا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا، اور وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا۔ یزید کو وہاں بھی پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ اس وقت یزید نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں مشق تھی۔ یزید نے گھوڑے کو اس کی طرف کیا اور اس کے پاس پہنچا۔ یزید نے اسے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یزید ابن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہا لعنت ہو تم پر، تم ہی وہ یزید ہو جس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کروایا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک ایسی ہولناک چیخ کی جسے سن کر یزید کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں اس گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور وہ گھوڑا یزید کو پورے ریگستان میں گھسیٹتا ہوا جنگل میں پہنچا اور وہاں بھی اس ملعون کو گھسیٹتا رہا۔ یزید کی وہیں پر موت ہو گئی اور وہ گھوڑا یزید کی لاش کو زمین سے رگڑتا ہوا پتھروں میں مارتا جا رہا تھا، جس سے یزید کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلتے چلے گئے، اور صرف اس کا پاؤں جو کہ گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا وہ اس کے ساتھیوں تک پہنچا دیا، جسے یزید کے ساتھیوں نے دفنا دیا تھا۔ اس طرح دردناک عذابوں اور بیماریوں کی تکلیفوں سے گزر کے یزید کا یہ عبرتناک انجام ہوا کہ اس کی لاش کسی کو بھی نہ ملی۔ یزید کی موت کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی۔ اگر یزید کی لاش مل چکی تھی تو وہ آج بھی اس قبر میں ہوگی، اس کا نشان آج بھی موجود ہے، یا شاید اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس قبر میں یزید کے جسم کی بجائے صرف یزید کا وہ پاؤں دفن ہے جو اس کے ساتھیوں کو اس گھوڑے کی رکاب سے ملا تھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔